بات کر رہا ہوں قمر بلال. قمر بلال صاحب کیا کوشچن ہے سر آپ کا؟ سر میرا محترمہ سے کوشچن ہے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ انہوں نے جو ازدواجی زندگی گزاری ہے اس میں انہوں نے ان کی کچھ نیگیٹو پازیٹیو چیزیں دیکھی ہیں, تو کچھ ان کی سیاست کے اندر جو ان سے غلطیاں وہ کر رہے ہیں, اب بھی کر رہے ہیں, اس وقت بھی کر رہے تھے. ایک تو ان کی بد زبانی, کیا وہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح جو بد زبانی یا غلط لہجہ استعمال کرتے تھے؟ دوسرا میرا کوشچن یہ ہے فارن فنڈنگ کیس کے سلسلے میں کہ کیا محترمہ کے پاس کچھ ایسی معلومات ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ کیا واقعی یہ لوگوں نے اس دور میں جو فارن فنڈنگ کیس کے جو معاملات ہیں اس میں ان لوگوں نے پیسہ کھایا ہے, اور ان کی انہوں نے بلیک منی کی ہے, منی لانڈرنگ کی ہے انہوں نے مختلف سٹیٹس میں. کیا محترمہ کے پاس ان کی کوئی معلومات ہے؟ جی بہت شکریہ سر آپ کا کال کرنے کا. جی ریحان. قمر صاحب مسقط سے جو فون کر رہے ہیں, تو جو کتاب ہے وہ بیسکلی یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ میں نے صرف کوئی ان کی ذاتی مسائل بتائے ہیں. میں نے ذاتی مسائل اس زمرے میں بتائے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتے تھے اور اس کی وجہ سے ان کی مجبوریاں تھیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ان کی گالی گلوچ کی عادت ہے وہ تو ان کی ہے, اور میں نے 1 سال برداشت کیا. غصہ ایک دم سے آ جانا اور نازیبا زبان استعمال کرنا, یہ ان کی عادت ہے, میرے ساتھ بھی کی. بہت زیادہ اونچا چلانا, فضول بات پہ چلانا. یہ نہیں کہ کوئی لڑائی شڑائی ہو. میں کتاب میں لکھتی ہوں کہ ایک دن میں اپنی والدہ کے گھر سے واپس آئی, والدہ اور بچوں جو میرے بھانجے ہیں, تو وہ چونکہ آپ کو پتہ ہے بنی گالا بہت دور ہے, تو کوئی 10:30 بجے کا شام کا وقت تھا, اتنا کوئی لیٹ نہیں تھا, اور میں سال میں 2 بار اپنی فیملی کی طرف گئی. اور نئی شادی ہوئی تھی, میرا خیال ہے جنوری کا اینڈ ہوگا, کچھ ہی دن ہوئے تھے, جنوری کا اینڈ یا فروری ہوگا. تو میرے بھانجے جو کہ میرے بیٹوں کی طرح ہیں, تو چونکہ وہ obviously پہلے تو وہ میرے گھر میں زیادہ وقت گزارتے تھے, اب جب شادی ہو گئی تو وہ پھر obviously آپ کو پتہ ہے ہماری طرح ذرا غیرت ہوتی ہے, تو وہ زیادہ تر رات نہیں گزارتے تھے بنی گالا میں, وہ چلے جاتے تھے. تو میں چونکہ ان کی زندگی میں ایک ماں کا رول ہے, تو مجھے انہوں نے کہا کہ آج آپ نے کھانا کھانا ہے ہمارے ساتھ. تو میں ایک پبلک جگہ پہ پی سی راولپنڈی میں, اور عمران ہی کا ڈرائیور اور عمران ہی کا گارڈ میرے ساتھ تھے, یعنی کہ وہ پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں جو چائنیز ان کی مطلب ادھر کھانا میں نے کھایا اپنی فیملی کے ساتھ. اور ان کو پتا تھا مجھے فون رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی, تو میں فون بھی نہیں ہوتا تھا میرے پاس, کیونکہ وہ بہت شکی مزاج بھی ہیں, بہت زیادہ شکی مزاج. تو میرے پاس فون نہیں تھا, لیکن جو ڈرائیور تھا سفیر, اس کو کالز آ رہی تھی گارڈ کی, یعنی کہ ان کو پتا تھا, میرے شوہر کو پتا تھا میں کس کے ساتھ ہوں, کہاں ہوں, ایک پبلک پلیس میں. جب میں واپس آئی ہوں تو 10:30 بجے ہوئے تھے, مطلب بہت کوئی لیٹ نہیں تھا. اور آپ کو پتا ہے پنڈی سے بنی گالا آتے ہوئے ہی بہت دیر لگتی ہے. جس طریقے سے وہ میرے اوپر چلائے, تم اتنا زور سے چلائے کہ باہر جو ہمارے پشتون گارڈز تھے جو انٹیریئر منسٹری نے دیے ہوئے تھے, انہوں نے سنا. اور جب طلاق ہو گئی تو اس کے بعد وہ پشتون گارڈز جو کہ آپ کی ایک انٹیریئر منسٹری کی طرف سے آئے ہوتے ہیں, یعنی ذاتی نہیں ہوتے, وہ بنی گالا تو چھوڑ کے آئے, لیکن انہوں نے میرے ساتھ رضاکارانہ طور پہ انہوں نے میری ڈیوٹی دی, کیونکہ انہوں نے مجھے 1 سال دیکھا کہ یہ عورت اپنے بچوں کے ساتھ اور گھر کس طریقے سے, مطلب میں نے کبھی ان سے بات چیت نہیں کی تھی. تو ان کی زبان بہت خراب ہے. میرے ساتھ مسئلہ یہ نہیں تھا, مسئلہ یہ تھا کہ ان کی جو فائنینشیل کرپشن کے اوپر ایشوز تھے مجھے خیبر پختونخوا میں لے کے, اس کی رپورٹس مجھے بحیثیت رپورٹر آتی تھی. تو میں نے جب میرے اوپر چلائے ماں کے گھر جانے پہ, تو میں چپ ہو گئی آگے سے. میں نے سمجھا ہو سکتا ہے بےچارے مس کر رہے ہوں مجھ کو, میں آگے سے نہیں بولی, میں چپ ہو گئی. میں نے کوئی لڑائی وغیرہ اس بات پہ نہیں کی, اور میں مطلب ان کو موقع نہیں دیا کہ وہ لڑائی میں بنے یا کیا. شاید وہ چاہتے ہوں کہ آگے سے جھگڑے, لیکن میری عادت نہیں ہے لڑنا جھگڑنا. میں سمجھی کہ جی بہت یاد کر رہا ہوگا شوہر, مطلب بے وقوفانہ, لیکن دیٹس واٹ ہیپنڈ. تو ان کی ماشاءاللہ انگریزی میں بھی پنجابی میں بھی کافی کلرفل لینگویج ہے. تو
जो फाइनेंशियल करप्शन की बातें थी, मेरे पास लोग फाइलें लेके आते थे, मुझे बताते थे कि जी ये परवेज खटक कर रहा है, ये जहांगीर तरीन कर रहा है, ये असद उमर कर रहा है, ये आजम स्वाति मतलब ये शाह फरमान कर रहा है। ये जो अभी लेडी हेल्थ विजिटर्स का प्रोटेस्ट आप इस्लामाबाद में देख रहे हैं, इसी किस्म का एक प्रोटेस्ट हमारी वहाँ पे जो हायर एजुकेशन की टीचर्स थी, खवातीन और मर्द भी, लेकिन खवातीन भी, देखें हम लोग बड़े पर्देदार रिवायात हैं केपी में, वहां से पढ़ी लिखी पीएचडी की लड़कियां बनीगाला में गेट के बाहर 1.5 महीना सर्दी में बारिशों में पड़ी रही। ये आदमी टस से मस नहीं हुआ। मैंने इनको मिन्नतें की, मैंने इनको कहा प्लीज, वो इज्जतदार घरानों की लड़कियां हैं, बड़ी बुरी बात है वो बाहर बारिशों में ठंड में है, मैं घर से निकलती हूँ बच्ची को स्कूल ले जाने के लिए, वो मुझे पकड़ लेती है, मुझे शर्मिंदगी होती है। लेकिन जो फाइनेंशियल करप्शन पे बातें करती थी मैं, या जो कि गलत काम हो रहे थे केपी में, लोगों के साथ ज्यादती हो रही थी, उस पे कोई वो तवज्जो नहीं देते थे। तो ये बातें मैंने किताब में लिखी हैं। ये गलत है कि मैंने ये नहीं कहा कि ये मतलब एक लिस्ट कोई नहीं बनाई कि उसमें ये भी है, ये भी बुराई, ये भी, मैंने एक तनाजर में लिखा है। और वो उनकी मजबूरियां हैं, चूंकि वो लोगों के ऊपर पैसे की और चीजों की और यू नो फैसिलिटीज के लिए डिपेंड करते हैं, तो वो अपने वो एहसानात तले दबे हुए हैं, इसलिए वो नहीं बोल सकते। देखिए आज मुझे कोई अगर कहे कि तुमने ये बोलना है या तुमने ये नहीं बोलना, मैं उसकी नहीं सुनूंगी। मैं अपने घर से खाती हूँ, मतलब मुझे उसकी कोई बात अच्छी लगेगी तो मैं कहूंगी जी आप ठीक करें, लेकिन अगर मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगेगी, बहुत दफा ऐसे होता है कि लोग मुझे कहते हैं आपने ये बात कर दी इंटरव्यू में, तो मैं सोचती हूँ भाई तुम हो कौन, तुम मेरा घर चला रहे हो, तुम मेरा किराया दे रहे हो, रेंट दे रहे हो क्या घर का, तो मेरे बच्चे पाल रहे हो, मैं क्यों सुनूं तुम्हारी। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं किसी के एहसान तले होंगी तो फिर मुझे वैसी बातें करनी पड़ेंगी। सो ये मजबूरियां इमरान की थी। फॉरेन फंडिंग केस पे मैं गवाह हूं, आईनी शाहिद हूं, और जो अकबर एस बाबर ने जो केस खोला हुआ है उसमें इतने सबूत हैं, जो अकाउंट्स हैं और जो वो फाइलें हैं, वो इतने सबूत हैं कि मेरा भाई जो मस्कत में बैठा हुआ है ये ना समझे कि कोई सबूत नहीं है। और मैं सऊदिया में जिस तरह से फंड रेजिंग हुई उसकी मैं आईनी मतलब ऐनी शाहिद हूं, मैं वहां पे थी। तो बात ये नहीं है कि सबूत की कमी है, लेकिन वो जब केस खुलेगा तो खुलेगा। तो नहीं, अकबर ऐसी के साथ मेरी बात होती रहती है, वाकई सबूत है, और अगर ये केस अगर खुल गया तो ये तो देखिए केस तो खुला हुआ है, और एक एक तारीखी बात उसमें हुई है, एक नोटिस लिया गया है कि उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा है कि जी आपने जो हमने आपसे सवालात और जवाबात तवक्को थी वो आपने नहीं पूरे किए, आपने हमें सेटिस्फाई नहीं किया। स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, अकबर एस बाबर को मुझे नहीं समझ आती कि लोग क्यों उनको पब्लिसिटी भी नहीं देते। उनको, मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों को जाहिर है, स्कॉलर से भी जाहिर है, होता नहीं। है कि अरे उनको हम सपोर्ट वो करने की जरूरत है। नहीं, उनको सपोर्ट है, लेकिन वो खुद भी पता नहीं आना चाहते। नहीं मैंने देखिए उनकी वालदा बहुत अलील थी, और अकबर एस बाबर की मैं बहसियत एक बेटे और भाई की बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपनी वालदा की खिदमत की है, जी मैंने जी कम लोगों को ऐसी खिदमत करते हुए देखा है। उनकी हाल ही में उनकी वालदा की वफात हुई है। अब वो आप देखेंगे कि उनके पास ज्यादा टाइम है, लेकिन वो टाइम होगा। बहुत ज्यादा उन्होंने खिदमत की है। उनकी वालदा बहुत ज्यादा बीमार थी, बीमार और थी वो बहुत। किसी जी। किसी नौकर और किसी शख्स की वो मदद, मतलब उन्होंने बच्चों की तरह अपनी, जैसे बच्चों का इंसान ख्याल करता है वैसे अपनी वालदा की खिदमत की है, खाना खिलाना उनको हाथ से अपने। तो अब जाके वो थोड़े से जाहिर है अब उनके पास ज्यादा टाइम होगा, अब वो एक्टिव हुए हैं। अरे हम हमारे साथ कॉलर हैं आपके शहर ही से, लंदन से, इमरान खान। इनका नाम भी इमरान खान ही है। इमरान हैदर। इमरान हैदर, क्या सवाल है आपका रेहाम से? जी अस्सलाम वालेकुम खबर साहब। अस्सलाम वालेकुम रेहाम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम इमरान साहब, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। रेहाम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी होगी लंदन में ज़रूर नियर फ्यूचर। आपसे ये क्वेश्चन है कि सुनने में ये आया है और अक्सर ये रूमर्स भी थे कि जब आप इमरान खान के साथ थी तो जहांगीर तरीन ने आपकी शादी तोड़वाने में बहुत अहम किरदार अदा किया और उसने बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स की। क्या ये बात दुरुस्त है? और अगर की है तो
کس قسم کی مس انڈرسٹینڈنگز انہوں نے کریٹس کی جو آپ کی شادی ٹوٹنے کا سبب بنی؟ کیا آپ اس بارے میں کچھ بتائیں گے؟ ویری گڈ کویسچن. میرے بھائی اتنی بڑی میں نے کتاب لکھی, آپ کو لنڈن میں بھی کتاب نہیں مل رہی, یہ کیا چکر ہے؟ تو میں نے کتاب میں تمام ان لابیز کا ذکر کیا ہے, تفصیلاً بات کی ہے کہ کس طرح سے پلاٹنگ ہوئی, اور جہانگیر ترین کی انوالومنٹ کا ڈیٹیل میں نے بات کی ہے, کس طرح سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ان کی باتیں آپس میں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں پلاٹنگ تو بہت لوگ کرتے ہیں, لیکن رشتے مضبوط بھی دو لوگوں کی وجہ سے ہوتے ہیں اور ٹوٹتے بھی. تو یہ بات کہنا کہ جی جہانگیر ترین کی وجہ سے شادی ٹوٹی, بہنوں کی وجہ سے شادی ٹوٹی, ایکس وائف کی وجہ سے شادی ٹوٹی, ایکس گرل فرینڈ کی وجہ سے, ہاں یہ سب کچھ ہوا, یہ سب کچھ ہوا. اتنی لابیز تھیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی, لیکن میں نے کتاب میں ساری لکھی ہیں, کہاں سے فون کالز آتے تھے, کہاں سے ای میلز آتی تھی, کس طرح سے. لیکن جو سب سے بڑی پلاٹنگ اپنی بیوی کے خلاف, اپنی منکوہا کے خلاف, جو سب سے بڑی پلاٹنگ جس نے کی وہ عمران احمد خان نیازی نے خود کی, اور وہ میں نے ان کو پکڑ لیا. اور جب میں نے پکڑ لیا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, اور میں نے انہیں کہا, میں نے کہا میں بھی یہاں ہوں, تم بھی یہاں ہو, اور تم ایسے اس لیے ہو کیونکہ تمہیں اخلاص کی اور محبت کی پہچان نہیں ہے. اور جب میں نے walked away from him تو ان کے پاس جواب نہیں تھا, میں نے رنگے ہاتھوں ان کو پکڑ لیا تھا. مجھے اتنا افسوس ہوا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے خلاف پلاٹنگ کرے اور اس کے پہلے شوہر کے ساتھ مل کے, اپنی ایکس گرل فرینڈ کے ساتھ مل کے, ایک پورا منظم پلان تھا کہ میں اس طرح طلاق دوں گا, پھر آپ ایسے بولیں گے, اس قسم کا. تو I thought that was یقین نہیں آتا. لیکن وہ ان کو بھی پتا ہے, مجھ کو بھی پتا ہے, کیونکہ وہ غلطی سے انہوں نے وہ تمام ثبوت میرے ہاتھ میں خود پکڑا دیا. جی بہت شکریہ. ایک اور کوشچن پوچھ سکتا ہوں؟ چلیں پوچھ لیں. جی سر. اچھا ہم دوسرا ایک اور جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے یا ان کے سپورٹرز نے یہ بات پھیلانے کی کوشش کی کہ ریحام خان ایجنسیز کی طرف سے پلان کی گئی تھیں, تاکہ یا بعد میں یہ بات بھی آئی کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ہے کہ ان کو پلان کیا گیا کہ ان کی شادی کروانے میں اہم کردار ادا کیا گیا ایجنسیز نے, تاکہ وہ عمران کے آنے والے جو اس وقت وہ پرائم منسٹر نہیں بنے تھے, کہ وہ پرائم منسٹر بنیں گے تو ظاہری بات ہے کہ ان کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکیں گی. اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے یہ اتنی فنی بات ہے کہ مطلب میاں نواز شریف کوئی شادی.com ہے, اور اگر وہ ایسا اگر مطلب, اور پھر یہ بھی مطلب یہ بھی کوئی اچھی جگہ رشتہ کرا دیتے میاں نواز شریف کو, جب میں ملوں گی تو میں گلہ کروں گی کہ آپ نے یہی میرے لیے کوئی نہیں ملا تھا. لیکن یہ بڑی یہ انتہائی احمقانہ خیالات ہیں, اور اگر لوگ اس بات کا یقین کرتے ہیں تو آفرین ہی ہے ان پہ. وہ بات یہ ہے کہ, اور اگر ایسا تھا بھی, پہلے تو یہ بڑی کنفیوژن ہے کہ کس ایجنسی, یعنی ISI, MI6, را, CIA, کون سی, مطلب اتنے الزامات ہیں کہ ایک طرف مطلب یا ISI کی پلانٹ ہوں گی, یا حال ہی میں مجھے ایک بڑے لیڈنگ ہمارے جرنلسٹ اور اینکر ہیں, اور مجھے ان کی انٹیلیجنس پہ بھی انتہائی افسوس ہوا, کیونکہ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ شخص میرے بارے میں کیوں ایسی باتیں کرتا ہے, میں نے تو کبھی اس کے ساتھ کوئی, میں تو بڑی تمیز. انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں کہ آپ شجاع پاشا کا پلان تھی. میں نے کہا حد ہے کہ میں مطلب سوچیں, یہ اس بات کو ذرا سوچیں کہ مطلب یہ بات کوئی احمق ہی سوچ سکتا ہے. پر بہرحال میوٹ کر دیں اپنے آپ کو. عمران صاحب, عمران حیدر میرے بھائی لندن میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا جو سوال ہے اس کی یہ بھی تو آپ سوچیں کہ اگر فرض کیا نواز شریف کا پلان تھی, اب وہ نواز شریف کا پلان یہ تھا کہ سیتا وائٹ کو انوالو کروائیں عمران کے ساتھ, عمران ان کے پلان کا حصہ بنتے ہیں, پھر وہ ادھر وہ عورت ان کے بچے کی ماں بن جاتی ہے, پھر وہ بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. مطلب عمران کو بچہ ہے کہ وہ نواز شریف
اتنے سالوں سے ان کے ساتھ مطلب پلان کرا رہے ہیں, وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ جی یہاں شادی کرائیں, یہاں طلاق کریں. بڑی پاور ہے نواز شریف صاحب کی, تو عمران صاحب کی کوئی بھی اہلیت نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ نواز شریف کی مطلب کوئی تو فیصلہ خود کر لے. سو آئی فائنڈ دس ایکسٹریملی فنی. اب اس بات کا میں کیا جواب دوں؟ اٹ از ایکسٹریملی ریڈیکولس. اچھا میں اب میری طرف سے بھی جی آپ کو بھی سلام, خان صاحب کو بھی, خاور صاحب کو بھی سلام. وعلیکم السلام.